مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد ہم عید الفطر پڑھیں گے۔ عید الفطر نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے ان کو عید نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پھر ہوتا ایسے ہی ہے، امام تکبیرات پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے بعض مسلمان نوجوان اور بعض بوڑھے حضرات امام تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو غور ہی نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہی پھر امام زائد تکبیرات پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس طرح غلطیاں کرتے ہیں عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں۔ یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نماز ہم سال میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک عید الفطر کی نماز، ایک عید الاضحیٰ کی نماز۔ تو جب سال میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھنے کا طریقہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم عید الفطر سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے ہم پریکٹس کر لیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کو سکھائے کہ عید نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اور نمازوں میں اور عید کی نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب میں آپ کو عید نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاتا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی سیکھیں گے اور یہ طریقہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ عید نماز پڑھنے کا طریقہ اور فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں اور عید کی نماز کی 2 رکعتیں سیم ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم عید کی نیت کس طرح کریں؟ تو یاد رکھنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ گھر سے عید کے دن آپ گھر میں نہا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں عید نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ الفاظ کو نہیں دہرا رہے، صرف آپ کے گھر سے آپ کا نکلنا، آپ کے نئے کپڑے پہننا، یہ آپ کی نیت میں شمار ہے، کیونکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کی کیفیت کو۔ تو سب سے پہلے نیت۔ بعض حضرات پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم الفاظ رٹ کے، جو آج کل جو مشہور الفاظ کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر 2 رکعت واجب، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف اور پیچھے اس پہ شمام کے، اس طرح کے الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف دل میں نیت کر لیں کہ میں عید الفطر کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت کافی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے پہلی رکعت میں جب پہلی تکبیر لگے گی، ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھا کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی تکبیر لگے گی، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس میں ہم پڑھیں گے ثنا، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے ثنا، وہ ثنا ہم پڑھیں گے پہلی تکبیر میں۔ جب اس کے بعد پھر تکبیرات لگے گی، 3 تکبیریں لگے گی۔ کیسے لگیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ ایک تکبیر۔ پھر دوسری تکبیر لگے گی اللہ اکبر، پھر ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر لگے گی اللہ اکبر، ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں،
पहली तकबीर लगने के बाद सना पढ़ेंगे, फिर दूसरी तकबीर लगेगी हम हाथ छोड़ देंगे, फिर ये दूसरी तकबीर हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी तकबीर लगेगी हम हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब क्या करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, तिलावत करेगा, तिलावत करने के बाद इसी तरह वो अपनी पहली रकात पूरी करेगा। अब आएंगे हम दूसरी रकात की तरफ। दूसरी रकात में याद रखना इमाम साहब पहले तिलावत करता है, दूसरी रकात में इमाम साहब क्या करता है, पहले तिलावत करता है, सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके साथ कोई और सूरत मिलाएगा, उसके बाद 3 जायद तकबीरात है, यानी तिलावत करने के बाद इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, हम अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर दूसरी दफा कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी दफा तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के फिर छोड़ देंगे, फिर चौथी तकबीर हाथों को उठाए बगैर चौथी तकबीर रुकू पे लगाएंगे और हम रुकू में चले जाएंगे चौथी तकबीर कहेंगे। ये नमाज ईद का तरीका है। दोनों ईदैन की नमाज का तरीका एक ही है, सिर्फ नीयत का फर्क है कि ईद उल फितर में ईद उल फितर कहेंगे और ईद उल अजहा में ईद उल अजहा की नमाज कहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये नमाज ईद का तरीका, हम ये तरीका खुद भी सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।